بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میرے سننے والے مائی یوٹیوب فیملی سامعین، میں آپ سے آج انسانی رویوں پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ انسانی رویوں میں بہت سارے جو باتیں وہ آ جاتی ہیں۔ آج میرا ٹاپک ہے غلطی پہ اور یقین پہ، ٹھیک ہے؟ فقط ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا کتنا اچھا انسان ہے، ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں ایک غلطی کی وجہ سے ہم اس کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ہماری ایک غلطی کی وجہ سے ہم کسی سے نفرت بھی کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم خود بہت صحیح ہوں اور کبھی کوئی غلطی کی ہی نہ ہو، لیکن کبھی بھی نہ کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے اس سے نفرت کریں، کسی کی غلطی پر ان سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں۔ یہاں ہر کوئی خطا کار ہے، ہر کوئی گنہگار ہے، کوئی بھی انسان مکمل نہیں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی اور خامی ہے، لیکن ہم لوگ تو یہ چیز سوچتے ہی نہیں۔ ہم تو فوراً ایک دم سے دوسرے کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، دوسرے کو برا کہہ دیتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی غلطی پہ، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں، لیکن ہم اس ٹائم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ خیر، کوئی بھی مکمل طور پر صحیح کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کی کوئی برائی نظر آئے تو بجائے ہم اس کی برائی دل میں رکھنے کے اس انسان کی اچھائیاں یاد کر لیں کہ کبھی تو اس نے کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھی بات کی ہوگی یا ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کی ہوگی۔ اس کی خوبیوں کو پرکھیں۔ ضروری نہیں کہ جس نے غلطی کی ہے وہ غلط ہی ہے، کبھی کبھی لا علمی میں بھی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ بعض اوقات جانے انجانے میں انسان کچھ کر دیتا ہے جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور دوسرا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اس نے کوئی غلطی جان بوجھ کے میرے حق میں کی ہے۔ بعض اوقات تو دیکھنے والے کی آنکھ بھی دھوکہ کھا جاتی ہے، جیسے کہ گرمیوں میں اکثر سڑک پر پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس جگہ سے گزرا جائے تو وہاں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی کبھی جو ہمیں غلط لگ رہا ہوتا ہے وہ دراصل ہمارے لیے غلط ہوتا ہے، ہاں، یا ہماری عقل اس میں مثبت پوائنٹ کو سمجھ نہیں سکتی اور ہم سامنے والے کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ مثبت پہلو، پازیٹیو سوچیں، اور کوشش کریں کہ مثبت پہلو پر فوکس کریں، کیونکہ منفی پہلو، نیگیٹو پہلو جو ہوتے ہیں نا، اس کے منفی اثرات ہی مرتب ہوتے ہیں۔ کبھی بھی تصویر کا ایک رخ ہرگز نہ دیکھیں۔ یہی ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ پورا سچ جانے بنا کوئی فیصلہ کبھی نہ کریں۔ ہم نے اکثر سنا اور دیکھا ہوگا کہ عورتوں کے لباس پر تنقید کی جاتی ہے کہ عورت کے کپڑوں کی وجہ سے مرد حضرات گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اپنے گناہ کو دوسرے کے سر ڈالنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ میرے نزدیک یہ سراسر غلط ہے۔ میں ہرگز تنگ لباس اور بیہودہ پہناوے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں عورت جو پہنتی ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس کا جواب اس کو خود دینا ہے، ہمیں نہیں، کیونکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اچھائی اور برائی کا جواب دہ ہے۔ ہمیں اپنی نظر کا جواب دینا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال وہ لوگ ہیں جو یورپین ممالک میں رہتے ہیں۔ وہاں 90% عورتیں پردہ نہیں کرتی، اور نہ ہی آپ زبردستی ان سے پردہ کروا سکتے ہیں۔ نظر کی حفاظت خود کرنا وہاں پر بھی ہم پر فرض ہے۔ بات ماحول کی نہیں، بات ساری تربیت، سوچ اور کردار کی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اعمال کی فکر کریں اور دوسروں کے سر اپنے گناہ ڈالنا چھوڑ دیں، کیونکہ سب اپنے اعمال کے مطابق ہی جزا و سزا کے مستحق ہیں۔ کوئی کسی کے حصے کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، کیونکہ ہم نے جو اعمال دنیا میں کیے ہوں گے اس کی جزا اور سزا ہمیں آخرت میں ضرور ملے گی، اور دنیا میں بھی، آج کل تو دنیا میں ہی اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز یقین ہے۔ یہ یقین ہی ہوتا ہے جو ہمیں ناممکن بھی ممکن کر کے دکھاتا ہے۔ یہ یقین ہی ہے جو ہم بنا دیکھے اپنے رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ یقین ہی ہے ہمارا کہ جو ہماری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دعا بھی یقین کی محتاج ہے، محبت بھی یقین کی محتاج ہے، محنت بھی یقین رکھ کر ہی کی جاتی ہے، اور یقین ہی کی بدولت ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، اور یقین کر کے ہی ہم رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ لفظ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن ایک لفظ کے اندر دنیا کی سب حقیقت موجود ہے، اور اس یقین ہی کی وجہ سے ہم روز جیتے ہیں، ورنہ اس وقت ہر کوئی مایوسی کا شکار ہے۔ معزز سامعین، آپ میری باتوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں، کیونکہ میں جو بھی بات کرتی ہوں نا، وہ میری کسی بات سے میرے کسی سننے والے کا فائدہ ہے، اس میں کوئی اچھی بات پیدا ہو جائے، کسی کو کوئی سبق حاصل ہو جائے۔ اس وقت ہر کوئی مایوسی کا شکار ہے، لیکن
سب کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی ہماری زندگی کا بہترین وقت میسر ضرور آئے گا۔ دنیا میں اگر اس کا ایک لفظ یقین کو نکال دیں تو شاید میرے خیال میں سب ختم ہونے لگتا ہے۔ یہ یقین ہی ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے مشکل وقت میں سہارا دیتا ہے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں اس یقین کو ٹوٹنے نہ دیں۔ کوئی آپ پر یقین کرتا ہے تو اس کے یقین کو کبھی نہ توڑیں۔ کسی نے یقین کر کے آپ کے ساتھ کچھ رشتہ رکھا ہے یا کوئی بزنس کر ہے تو اس کے بھروسے کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ جب یقین ٹوٹتا ہے تو پھر کبھی کچھ نہیں بچتا۔ یقین جانے کچھ بھی نہیں۔ شاید میں غلط ہوں، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان انہی لوگوں کا ہوتا ہے جن میں کسی بات کو مرنے کو منع کرنے کی سخت نہیں ہوتی، جو نہ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ جو بات ہر ماننے والے بیماری ہے نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ہر کسی کی ہر بات کو مان لینا، کوئی ذرا سا زور دے اور اس کی خاطر چپ ہو جانا، کسی کی خاطر اپنی خوشیوں سے دستبردار ہو جانا، یہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت کچھ برداشت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اور جن کی خاطر ہم یہ سب کرتے ہیں یا جن کی عزت کی خاطر ان کے کام ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، وہ وقت آنے پر ہمیں کبھی اس طرح دستیاب نہیں ہوتے، ہماری اس طرح سے مدد نہیں کرتے جس طرح ہم نے ان سے امید کرتے ہیں یا جس طرح ہم انہیں دستیاب تھے۔ معزز سامعین، کوشش کریں اپنی زندگی میں نہ کو شامل کر لیں۔ ہر جگہ پر ہاں کرنے، بات مان جانے سے ہم لوگوں کے لیے ایک بیکار سی چیز کی حیثیت رکھنے لگتے ہیں۔ جب کچھ ضرورت ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ فلاں ہے نا، وہ منع نہیں کرے گا، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ ضروریات ہماری بھی ہیں۔ ہر بار عزت رکھنے کی باری ہماری ہی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو بھی ہمارا خیال کرنا چاہیے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم نہ کرنے کی ہمت کرنے لگیں گے، ورنہ لوگ مطلب نکالتے رہیں گے اور ہم استعمال ہوتے رہیں گے۔ امید ہے معزز سامعین کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ بہت شکریہ، خوش رہیں ہمیشہ۔